انفاق کے بارے منافقین نمبر 2 پر زجر ہے۔ جب آتے ہیں نا منافق تیرے پاس، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، تیری صورت لسانی تھے، گتا میں کول جگ سارا، تیری بندہ پیشانی تھے، سبحان اللہ، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں تو سچا رسول ہے، ہر صورت بچے، واللہ یعلم انک رسول ہو، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ مجھے خدا کی قسم ہے منافق جھوٹے ہیں، یہ اوپر سے بات کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، یہ قسمیں کھا کے جب کہتے ہیں نا کہ تو سچا رسول ہے، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اس ڈھال میں اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت گندا کردار ہے ان کا۔ یہ بد عملی، بد قولی، بد گوئی، بد اعتقادی کیوں ہے؟ ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ زبانی طور پر انہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا، پھر نامراد کفر کرنے لگے، پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر مار، جباریت مار دی، لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا جب ان منافقوں کو دیکھو نا تم آ رہے ہیں تو عجیب و کاجسام ہو، جب لٹھوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بڑا ڈیل ڈولک ہے، وہیں یقول ان کے روب داب کی بتا حیات قضائی کی وجہ سے جو بات کریں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ بھائی اتنا سفید پوش آدمی ہے اور بڑی قد کاوڑ والا آدمی ہے، یہ بات تو کرے گا نا، سچی بات کرے گا۔ میں کہتا ہوں سنو، کأنہم خشب مسندہ، وہ گویا ایسے ہیں جیسے چھتیر دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہو، خشب لکڑ دے چھتیر، مسندہ جی میں کو دیوار نہ لا کرے دے نا، انجن حرامی سارے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو بات بھی آپ قرآن کی کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف آ رہی ہے۔ ہم العدو، وہ پکے دشمن ہیں، ان کی قد قامت اور ڈیل ڈول کو مت دیکھیں، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہیں، قاتلہم اللہ، اور اللہ غرق کرے رنو، انا یوفقون، کیسے الٹے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تعالو آؤ نا، اللہ کا رسول تمہارے گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہے اللہ سے، لووا رؤوسہم، لووا اپنے سر کو جھٹکا دیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، رک جاتے ہیں، اور وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اندر میں وہ سڑ بھج جاتے ہیں، ہم رسول کے پاس کیسے جائیں۔ سواء علیہم، اب ان دلوں کو سمجھائیں آپ، استغفار کریں یا نہ کریں، یہ کبھی ہو سکتا ہے 70 مرتبہ بھی ایسوں کے لیے استغفار کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین، حکم عدولی کرنے والی قوم کو اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں او مارکا او فتو او سلی او نلی بلی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، محمد کے صحابہ پر خرچ کچھ نہ کیا کرو، بالکل، حتی ینفذوا، بھوکھاں دے مرگے نکل گئی۔ یہ غور تجویز کیسے کرتے ہیں، محمد کے صحابہ پر خرچ نہ کرو، یہ بھوک مرتے مرتے نکل جائیں گے، ینفذوا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے تو سارے میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ منافق بڑے کو بے وقوف ہیں، بد دماغ، ان کو سمجھ بھی کوئی نہیں آتی۔ یقولون لئن رجعنا، دوسرا شکوہ، کہتے ہیں اگر ہم واپس گئے نا، اب جہاد میں ہے نا، جہاد کے میدان سے جب واپس جائیں گے تو ہم ان ذلیلوں کو بھائی مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، محمد نعوذ باللہ یہ ذلیل ہے اور ہم عزیز ہیں، اس لیے ہم عزیز محمد ذلیل کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے قبضے میں ہے عزت اور اس کے رسول کے قبضے میں اور ایمانداروں کے لیے، لیکن منافقین ہیں جو جاہل لوگ پٹھے۔ جنگ کے موقع پہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بیٹھ کے کہا ایک کونے پہ اپنی ٹولی کے ساتھ کہ محمد ذلیل ہے، ہم اس ذلیلوں کو مدینہ میں اب جاتے ہیں نا جہاد سے واپس، تو ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحابی نے سن لیا، اس صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے آپ کو ذلیل کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِلَى المشتقى، میں اس کا جواب کوئی دیتا، اللہ پاک خود کرے گا۔ ایک آدمی نے سنا، دوسرے نے سنا، ہل ہو گئی پورے جہاد کے میدان میں۔ بہرحال ہر کوئی تیار ہو گیا کہ مجھے اللہ کا پیغمبر حکم دے، میں اس کو قتل کروں، میں قتل کروں۔ اس ذلیل نے کیسے نبی علیہ السلام کے متعلق کہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا دوڑتا آیا، نام اس کا بھی عبداللہ تھا۔ وہ بیٹا دوڑتا آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے میرے ذلیل باپ نے یہ ذلیل بات کی ہے، اور یہ بھی میں نے سنا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، مگر میری درخواست ہے کہ اگر اس کو قتل کرنے کا حکم ہو تو وہ مجھے حکم دینا اور کسی کو نہ حکم دینا، میں اس کو قتل کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں کسی کو حکم نہیں دیتا اور نہ قتل کرتا ہوں، اِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، یہ میری شکایت جو ہے میرے اللہ کے دربار میں، اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ بات ختم ہو گئی، مگر اس عبداللہ نے اپنے دل میں بات رکھی۔ جب واپس ہوئے، دو تلواریں ہاتھ میں لے کر جلدی دوڑتا مدینہ کے سبز دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے ٹولی آئی اس کے باپ کے منافقین کی، وہ 15 آدمی تھے۔ مدینے میں داخل ہونے لگا، اس نے کہا ٹھہر جا، ذلیل کہیں کا، اللہ محمد کو تو ذلیل کہتا ہے، تجھے کس ماں نے جنا ہے کہ تو مدینے میں داخل ہو جا؟ خبردار تو داخل نہیں ہو سکتا۔ 15 آدمیوں کی ٹولی تھی، سارے کانپنے لگ گئے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اس کے۔ اس نے کہا جو آگے قدم اٹھائے گا اس کا سر قلم کر دوں گا، ہے کسی کے اندر طاقت تو مدینے میں داخل ہونے کی ٹھان لے۔ سارے کانپ کے ٹھہر گئے باہر۔ بڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا تو وہ کانپ رہے ہیں اور حضرت غصے سے کانپ رہا ہے تو عبداللہ کانپ رہا ہے۔ نبی رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بیٹا کیا بات ہے؟ اگر یہ ذلیل داخل ہونا چاہتے ہیں میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، ذلیل کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ نبی علیہ السلام نے سفارش کی کہ غصے کو جانے دو، ہم نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ نہ کہیں نا کہ انہوں نے خود بخود انتقام ہم سے لے لیا ہے، اس کو جانے دے اجازت۔ تو پھر کہنے لگا اچھا پہلے آپ داخل ہوں گے، آپ کا لشکر بھی داخل ہوگا، بعد میں یہ ذلیل داخل ہو جائے، یہ تیری اجازت سے یا رسول اللہ میں کر رہا ہوں، ورنہ ذلیل کو اگرچہ باپ تھا میں قتل عام کر دیتا، کبھی داخل نہ ہونے دیتا۔ اس وقت پھر اللہ کے پاک رسول نے اجازت دی، یعنی نبی علیہ السلام کی عزت کا مقام ایسا عزیز اور غالب تھا کہ باپ بھی بھول گیا، بیٹا بھی بھول گیا، عورتیں بھی بھول گئیں، سارا خاندان بھول گیا، گویا کہ وہ کہتا ہے کہ محمد کی عزت پہ میرا خاندان ہی قربان ہو گیا۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ ہی کے لیے عزت اور رسولوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، لیکن منافق آدمی جاہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
او ایماندارو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، نہ مصروف کر دے تم کو مال تمہارے اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ ہمیشہ عام طور پہ مال اور اولاد کی وجہ سے دوسروں سے لڑائی ہوتی ہے، قتل عام ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ فتنہ ہے، ان کی وجہ سے رعایت کر کے مسلمانوں کی جماعت سے نہ بگاڑو۔ دل کے اندر من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر ایسا کرے گا تو وہ بندہ بڑے خسارے میں ہے۔ وانفقوا مما رزقناکم، خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو، الامر لابقاء الفعل، خرچ کرتے رہو جو کچھ دیا ہے ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے موت تمہارے پاس، اور اس وقت بندہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ کیوں نہ تو نے مؤخر کر دیا اس موت کو تھوڑی مدت کے لیے، فاصدق، میں سارا مال صدقہ کر دیتا، واکن من الصالحین، اور ہو جاتا میں نیک بخت لوگوں میں سے، ولن یؤخر اللہ نفسا، مگر قانون یہ ہے کہ اللہ ہرگز نہیں مؤخر کرتا کسی چیز سے جب کہ اس کی مدت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔